اور اہل سنہ اور اہل تشیع اس بات پہ متفق ہیں کہ اس امت میں اجسام کا مسخ نہیں کیا جائے گا، باڈیز کو چینج نہیں کیا جائے گا کسی بھی جانور کی شکل میں، البتہ مرتے ہی اس کی روح مسخ ہو جائے گی۔ مرے گا، متکبر تھا، چیونٹیوں کی شکل میں چلا جائے گا، احمق اور بے وقوف، خدا کے دین سے منہ پھیرنے والا، گڑبجو کی صورت اختیار کر لے گا، خود غرض جس پہ شہوت طاری رہتی ہے۔ شہوت کا مطلب یہ صرف جنس نہیں ہے، اسے ہر کام میں سوائے اپنی ذات اور اپنے مفاد کے کچھ نظر نہیں آتا کہ کسی طرح میں چلتا رہوں، کسی طرح میرا پیسہ سلامت رہے، کسی طرح میرا عہدہ برقرار رہے۔ اللہ کی مخلوق تڑپتی ہے تو تڑپے، مرتی ہے تو مرے، کوئی کتنی ایمرجنسی میں جا رہا ہے اور ہوٹنگ اور سائرن بج رہا ہے، کچھ ہو جائے میں اس سے بھی آگے چلوں گا، مجھے کسی کو راستہ، یہ سب کی سب علامتیں ہیں خود غرضی کی۔ اس کی شکل بگاڑ کے سور بنا دیا جائے، اور جس کا غصہ اترتا ہی نہیں تھا اور جس کی لاٹھی کندھے سے جدا ہی نہیں ہوتی تھی، ہر کوئی ذلیل، ہر کوئی بے عقل، ہر کوئی مارے جانے کے قابل، یہ غصہ اسے کتے کی صورت میں لے آئے گا، کتے کی شکل میں اس کی روح ہو جائے گی۔ اور حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے لکھا ایک اور عذاب بھی، اور حضرت نے لکھا ہے یہ جو بھوت پریت، یہ جو جن اور یہ جو تکلیف دہ چیزیں ہوتی ہیں، خدا اس روح کو مسخ کرے گا اور کہے گا کہ جاؤ اور فلاں کو تکلیف دے کے آؤ۔ اسی لیے قرآن کریم میں آیا، اور کیوں کسی سے شروع کریں، مولویوں کی بات نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اس شخص کو علم دیا تھا جس کے علم کا خدا اعتراف کرے اس کا علم کوئی معمولی درجے کا ہوگا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ، اگر ہم چاہتے تو اسے اور بلند مقام نصیب کرتے۔ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، وہ عالم دین ہونے کے باوجود پستی کی طرف گیا، نشیب کی طرف مائل ہوا، زمین کی طرف منہ کر لیا اس نے۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اور پھر اس کی حالت کتے جیسی ہو گئی۔ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ، اس کتے پہ تم کوئی بوجھ لاد دو تو بھی وہ ہانپتا ہے، زبان باہر نکلی بھی ہوتی ہے۔ او تترکھو، یا اس کتے کو تم چھوڑ دو تو بھی وہ اپنی عادتوں سے باز نہیں آتا، اس کی زبان پھر بھی لٹکی رہی۔ اللہ نے اس عالم دین کو کتے کے مشابہ قرار دیا ہے، مرے گا تو اس کی روح بھی کتوں کے ساتھ شامل ہو جائے گی۔ کتے کو دو غرض ہیں بس، پیٹ بھر کے کھانا اور والعیاذ باللہ کتیا کی تلاش، یہ دو چیزیں اس کا نمایاں وصف ہے۔ مولوی یا غیر مولوی جس کو سارا دن اور رات میں ان دو چیزوں کے علاوہ کچھ نہیں سوجھتا، اس کائنات میں اللہ کی محبتیں ہیں، عبادت ہے، انسان ہے، تعلق ہے، لوگوں کے حقوق ہیں، فرائض ہیں، اور ہزار چیزیں اس دنیا میں ہیں، پڑھنا ہے، لکھنا ہے، فوج ہے تو لڑنا ہے، اپنے فرائض منصبی ہیں۔ ایک آدمی چٹائی بننے کا کام کرتا ہے تو وہ ہے اپنے سارے فرائض کو چھوڑ کر ان دو چیزوں میں پڑا ہوا ہے، کھانے میں اور جنس میں۔ اللہ نے فرمایا اس آدمی کا حشر کتے جیسا ہو۔ اسی لیے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول، آپ نے فرمایا یہ غصے کو قابو کرو، اور ایک جگہ آتا ہے کہ لوگوں یہ غصہ پاگل پن میں جانوروں کی طرح تمہیں بنا دیتا ہے۔ کہ جس شخص کو اپنے غصے پہ قابو نہیں ہے نا، ہم صاف آپ سے کہہ رہے ہیں، حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اور ملا صدرانی سے لکھا ہے کہ یہ شخص کتے کی صورت میں اس کی روح مسخ ہو جائے گی۔ کہاں وہ مومن
کہ اس کا انتقال ہوا اور اللہ کے فرشتے سفید ریشم میں لپیٹ کے اسے لے کے چلے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے بھی جب وہ روح گزرتی ہے اللہ کے فرشتے سلام کرتے ہیں، فرشتے مڑ مڑ کے دیکھتے ہیں کہ کیسی پاک روح جا رہی ہے، اور اس کا پہلا پڑاؤ اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ ہوتا ہے، اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے۔ یہ موت اچھی ہے، یا مرتے ہی کتے کی صورت میں تبدیل کر دیا جائے وہ اچھا ہے۔